حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ کا گزر ایسے درخت سے ہو جس میں اونٹ چر گیا ہو اور ایسے دوسرے درخت سے گزر ہو جس میں سے ابھی کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو، تو ان دونوں میں سے اپنے اونٹ کو آپ کہاں چرانا پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جس میں ابھی تک کسی اونٹ نے منہ نہ لگایا ہو۔ اس تمثیل سے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جس کو ابھی تک کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ میں ہی ہوں۔ کسی پسندیدہ عورت سے جماع کرنے کے بعد کثرت منی کے استفراغ کے باوجود بدن میں کمتر کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور قابل نفرت ناپسند عورت سے جماع کرنے کے بعد بدن کو بے حد کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ گو کہ استفراغ منی کم ہو، حائضہ عورت سے جماع کرنا فطرت اور شریعت دونوں کے خلاف ہے، اور یہ نہایت ضر رساں ہے۔ تمام اتباع اس سے کلی طور پر پرہیز کرنے کا مشورہ دیتی ہیں۔ جماع کی سب سے عمدہ صورت یہ ہے کہ مرد عورت کے اوپر ہو اور ملاعبت اور بوسہ باسی کے بعد عورت کو چت لٹا کر اس سے جماع کرے۔ اسی وجہ سے عورت کو فرش یعنی کہ فراش کہتے ہیں، یعنی لڑکا عورت کے لیے ہے۔ یہاں عورت کو فراش سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ معاملہ مرد کا عورت پر مکمل حاکمیت کو ثابت کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں، مرد عورتوں پر حاکم مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، جماع کے وقت جب میں فرج میں دخول کرتا ہوں تو وہ بے چین ہوتی ہے، اور انزال ہو جانے کے بعد ایک چاپلوس نوکر بن جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم مرد ان کی پوشش ہو۔ اس انداز میں جماع کرنے سے لباس کا معنی پورے طور پر صادق آتا ہے، اس لیے کہ مرد کا فراش اس کے لیے لباس ہے، اور اس طرح عورت کا لحاف اس کا لباس ہے۔ غرض جماع کا یہ عمدہ انداز اسی آیت سے ماخوذ ہے، اور یہی انداز شوہر بیوی میں ہر ایک کا دوسرے کے لیے لباس ہونے کا استعارہ بہتر طور پر کام دیتا ہے۔ اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جماع کے وقت عورت کبھی کبھی مرد سے بالکل چمٹ جاتی ہے۔ اس طرح عورت مرد کے لیے ایک لباس کی طرح بن جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جماع کرنے کے وقت جب سونے والی اپنی سراہی دار گردن گھماتی ہے تو مجھ سے اس طرح چمٹ جاتی ہے جیسے کہ وہ میرا لباس ہو۔